بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے امید کرتے ہو کہ سب ٹھیک ہوں گے؟ شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو ویورز جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ریمیڈیز اور ریسیپیز شیئر کرتی ہوں، اور دعاؤں کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ سے دعائیں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، اور جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اور جب ہمیں خوشی ہوتی ہے تو ویورز تب بھی ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں۔ تو ہر حال میں جو ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر حال میں جو دعائیں ہیں وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں ہماری زندگی میں، اور ایز اے مسلم جو ہے وہ ہم دعاؤں کے اہتمام کے ذریعے سے اپنی خوشی بھی بانٹتے ہیں اور غم بھی بانٹتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے خوشی بھی بانٹتے ہیں جب ہم خوش ہوتے ہیں تو پھر بھی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، اور غم زدہ ہوتے ہیں تو تب بھی ہمیں کسی کا کندھا چاہیے ہوتا ہے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ہلکا کرنے کے لیے۔ تو بہترین انسان بھی وہی ہے جو کسی کا دکھ درد بانٹے۔ تو کہتے ہیں کہ بے شک آپ کسی کی خوشی میں مت جائیں، پر غمی میں ضرور اس کے پاس آپ کو ہونا چاہیے، چاہے آپ کی ناراضگی ہو یا جو مرضی ہو، تو اس کا سہارا بننا چاہیے، تو اس کا رفوگر بننا چاہیے، اس کا چارہ گر بننا چاہیے۔ تو کہتے ہیں نا، کسی کا رفوگر بن جا، کسی کا چارہ گر بن جا، اگر کچھ نہیں بن سکتا تو کم از کم انسان تو بن جا۔ تو یہ ویورز تھوڑی سی آگے کی باتیں، رفوگر بننا، چارہ بننا، مطلب کہ یہ ایک نیکسٹ سٹیپ ہے، اور ویسے اگر ہم ایک اچھے انسان ہی بن جائیں تو وہ بھی سب سے بہترین بات ہے۔ تو ویورز ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کوشش جو ہے نا وہ کرتے رہنا چاہیے، اور اگر ہمیں کوئی دکھ دے بھی رہا ہے نا تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری طرف سے اس کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ جب تک آپ اس سے لڑ نہیں رہے ہوتے نا، خاموش ہوتے ہیں، تو یقین کریں کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ آپ کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، اور فرشتے اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ یقین کریں جب تک ہماری زبان بند ہوتی ہے، اور پھر کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں نا، جب ہمیں کوئی بہت ہی زیادہ غم اور تکلیف دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ میں نے تیرے سپرد کر دیا، اور خاموش ہو جاتے ہیں، اسے کچھ بھی نہیں کہتے۔ تو یقین کریں پھر اللہ اور اس کا معاملہ ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اچھے طریقے سے نپٹتے ہیں۔ تو ویورز باتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، بس تھوڑی سی تمہید باندھنی بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ کچھ باتوں کی ہمیں جو ہے وہ ہم سمجھ سکیں، اور کچھ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کروں۔ تو اس طرح ہے نا کہ آج کی جو دعا ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری دعا ہے، اور کٹھی ہی دو دعائیں ہیں جن کے اہتمام کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ غم بھی دور کر سکتے ہیں اور خوشی کو بھی لے کر آ سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ویورز اتنا کوئی شدید غم لگتا ہے نا، کوئی ہمیں اتنی شدید تکلیف دیتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں بس سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور بعض لوگوں تو اس طرح ہوتا ہے کہ ڈپریشن میں جا کے آپ لوگوں نے بھی اور میں نے بھی مرتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں۔ یقین کریں کہ ڈپریشن میں چلے گئے اور مر گئے لوگ، مطلب فوت ہی ہو گئے، اتنی تکلیف کسی نے پہنچائی، اتنا غم اس کو دیا۔ تو اور دوسرا غم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیارے جب ہمارے سے بچھڑتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں، تو پھر تب بھی ہم غم زدہ ہوتے ہیں، بہت دکھی ہوتے ہیں۔ یقین کریں کہ میں نے اپنے ماں باپ کھوئے ہیں، اللہ کے پاس چلے جانا ہے، پھر سب نے ہی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، یہ تو ہمارا پکا عقیدہ ہے، پر وہ غم جو ہے نا، وہ غم آپ نہیں بھول سکتے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ جب فوت ہوئی تھی تو اتنا غم تھا، عام الحزن اس کو قرار دیا تھا، اور اس کا غم باقاعدہ منایا تھا۔ اللہ کے محبوب کو بھی غم ہوا تھا، تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے اور ہم لوگوں کی کیا حیثیت اور اوقات ہے کہ ظاہر انسان ہے گوشت پوشت کے، تو پھر غم تو ہوتا ہی ہے نا۔ تو چلیں ویورز باتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، تو واپس لوٹتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف۔ تو ویورز آج کی جو دعا ہے وہ ہے غم دور کرنے اور خوشی لانے کی دعا ہے۔ دونوں دعائیں جب ہم ساتھ کٹھی پڑھیں گے تو کیا ہوگا کہ غم دور ہوگا، اور دل پہ اللہ تعالیٰ سکینت طاری کریں گے، اور اسی غم کو اللہ تعالیٰ خوشی میں بدل دیں گے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ جب رب تعالیٰ دل پہ سکینت آپ کے طاری کر دیتے ہیں نا، تو پھر کوئی غم نہیں رہتا، بے شک چاہے غم پہاڑ کے جتنا بھی کیوں نہ ہو۔ تو وہ رب تعالیٰ سے جب ہم دعا مانگتے ہیں نا ویورز، تو وہ غم رب تعالیٰ جو ہے نا، اس غم کو ہمارے دل پہ بوجھ بننے سے جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے ویورز دعا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غم دور کرنے اور خوشی لانے کی دعا۔ اللہم انی اسألک نفسا
ان قربی، دیکھیں قربی کا لفظ آیا ہے، ان قربی و غمن، دیکھیں غم ہو گیا نا، و غمن، ان قلبی اور قلب جو ہے وہ دل ہو گیا، و حزنن، اور حزن بھی جو ہے وہ غم ہی کو کہتے ہیں، ان نفسی، نفس جو ہو گیا ہماری اپنی ذات ہو گئی، یہ تو اس کی دعا ہو گئی غم دور کرنے کی، خوشی لانے کی کیا ہے، وَأَسْأَلُكَ، اور میں سوال کرتا ہوں، دیکھیں سرورن فی دینی، وقراتن فی قلبی، دیکھیں، اور فرحن، فرحت ہو گئی فی نفسی، اپنے نفس کے لیے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے نا ویورز، میں کہتی ہوں کہ کم ہے، کہ اپنے بندے کے لیے اگر اس نے دیا ہے تو ہمیں دعاؤں کا اہتمام کر کے ہم اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں۔ تو اس دعا کا آپ دل کے ساتھ اہتمام کریں، تھوڑا پڑھ سکتے ہیں غم کی حالت میں یا خوشی کی حالت میں، جتنا بھی ویورز آسانی سے آپ سے پڑھا جاتا ہے دل کی گہرائیوں سے، بس اتنا ہی اس کو پڑھنا ہے۔ تو اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری پریشانیاں اور غم کو میرے دل سے نکال دے، اور اپنی روح سے غم کو دور فرما دے، اور میں تجھ سے اپنے ایمان کی خوشی، دل میں اطمینان اور اپنے نفس کی خوشی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ سے جب آپ سوال ڈال دیتے ہو نا تو بس پھر معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جاتا ہے۔ تو ویورز، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ جو ہمارے بہن بھائی اگر کسی پریشانی میں، غم میں مبتلا ہیں، اور خوشی لانے کی بھی دعا ہے، جب بہت زیادہ خوش ہوں، اللہ نے نعمتیں دی ہوں، تو خوشی کی دعا بھی پوری پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس وقت ہم لوگوں کو زیادہ نظر بد کا جو ہے وہ اندیشہ ہوتا ہے، لوگ خوشیاں بھی آپ کی برداشت نہیں کر سکتے، اس پہ بھی جو لوگ ہیں نا نظر کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس یہ خوشیاں ہیں، ہمارے پاس خوشیاں نہیں ہیں۔ تو غم اور خوشی میں دونوں میں دعاؤں کا ورث اہتمام کرنا ہے۔ تو لازمی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مل سکے، اور زندگی میں آپ کے آسانیاں پیدا ہو سکیں، اور شیئر کرنے سے کسی کی زندگی میں آسانی پیدا ہو جائے گی ہمارے ذریعے سے، تو ہم ایک رب تعالیٰ کی نظر میں بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔